اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں اور نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے اس صورت میں کچھ حقائق کو بیان کیا ہے. اگر ہم اسے نہ سمجھیں اور ان باتوں پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو پائے گا. اللہ رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے جس پیغام کو دیا ہے اسے سنیں اور اسے سمجھیں اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر لگانے کی کوشش کیا کریں. اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین حرکت کرنے لگے، ہلنے لگے تو کیا ہوگا؟ جب زمین ہلنے لگی ہے تو اللہ آگے کی آیت میں بیان کرتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین میں جتنے خزانے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے زمین اسے باہر نکال دے گی. زمین میں ہم نے انسانوں کو دفن کیا، اپنوں کو لے جا کے دفن کیا. زمین اس وقت اسے چھپا کے رکھے گی جب تک اللہ کا حکم ہوگا. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا کہ تجھ میں جو کچھ چھپا ہے اسے باہر نکال کے رکھ دے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے، اپنے میت بھی باہر نکل آئیں گے، سب باہر. اب انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، ارے انسان کہے گا ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں. سمندر میں مچھلیاں ہیں، جب تک پانی میں ہیں تو اچھی بات ہے، اگر مر کے ساری کی ساری زمین پہ آ جائیں، راستے پہ آ جائیں، کنارے پہ آ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ پریشان سے ہو جائیں گے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس وقت جو لوگ رہیں گے وہ کہیں گے کہ وقال الانسان ما لها، کہ انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا کہ جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا تھا یہ سب نکال کے باہر پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اللہ رب ذوالجلال زمین کو اب زبان دیں گے، قوت گویائی عطا فرمائیں گے. اب زمین اپنی باتیں بیان کرنا شروع کرے گی، اپنی خبروں کو اللہ کے سامنے ذکر کرنا شروع کرے گی. میرے اس حصے پہ فلاں بندے نے سجدہ کیا، رویا، گڑ گڑایا. ہاں زمین گواہی دے گی اے میرے رب یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی،
اس نے اس بندے نے یہاں تجھے پکارا، تیری عبادت کیا، زمین کا یہ حصہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین کا وہ حصہ جہاں بندے نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا، زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا، اے میرے رب، میرے اس حصے میں، زمین کے اس خطے میں اس بندے نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کیا، یہ عمل کیا، یہ چیزیں کیا ہے، ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ انسان بھی سوچ رہا ہوگا، ارے کیا ہوا اسے، یہ کیوں بول رہی ہے، یہ کیوں یہ ساری چیزوں کو ذکر کر رہی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہوگا کہ اب تو بول، زمین بول پڑے گی۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں انسانوں کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کے لیے، ایسے ہی نہیں کہ یہ زلزلے آئے اور چلے گئے، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آپ نے ابھی ترکی میں اور شام میں دیکھا کہ کیا دل دہلانے والے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سوچنے لگ جائیں یہ ہمارے قریب میں نہیں، ہمارے اپنوں میں نہیں، یہ تو ترکی میں ہے، یہ تو شام میں ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ وقت بعید نہیں کہ جو ان پہ ہو وہ ہم پہ بھی ہونے لگ جائے۔ جو اس وقت ان کی حالت ہے، چیخ و پکار، رونا، گڑ گڑانا، ہر طرف آہوازاری اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، لوگ ادھر تو کبھی ادھر۔ جن بلڈنگوں پہ وہ ناز کیا کرتے تھے کہ میرا فلیٹ وہاں پہ ہے، اتنے درجے میں ہے، ہاں بڑا ناز تھا اپنی دولت پہ، اللہ رب ذوالجلال نے ایک ہی لمحے میں بتا دیا۔ آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 4:17 نیند کی گہری آغوش میں لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے صرف 1 منٹ تک، 1 منٹ زمین کو کیا ہلایا، زمین کو کیا حرکت دی کہ جو اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی تھی وہ ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ جو چھت ان کے لیے سر چھپانے کے لیے بنا ہوا تھا وہ ان پہ آ گرا۔ بچیاں پکار رہی ہیں مدد کے لیے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچے پکار رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے آئے۔ ابھی شاید آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے احباب اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے بچوں کو ہاتھوں میں لیے ایک جگہ گڑھے کھود کے اپنے بچوں کو دفن کر رہے ہیں۔ کیا ابھی ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے؟ ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میری زندگی بڑی لمبی ہے، میں ابھی بہت لمبی زندگی یہاں گزارنا ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ میں اپنے مکان میں، اپنے فلیٹ میں، اپنے بنگلے میں، اپنے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزر بسر کر رہا ہوں۔ انہیں کانوں کان خبر نہیں تھی کہ رات کی یہ تاریکی ہمارے لیے قیامت بن کے اترے گی، ہماری یہ پوری زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عمارتیں زمین کی حرکت کرنے سے زمین بوس ہو رہی ہیں، اور وہاں آرام کرنے والے، وہاں سونے والے زمین بوس ہو گئے۔ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہیں یہ وقت تم پر بھی نہ آ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کے آؤ۔ یہ نہیں کہ تم اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں جی رہے ہو۔ میرے نبی کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ زلزلہ آیا، قربان جائیے میرے نبی پہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا ابھی قیامت نہیں آئی ہے، اس لیے رک جا۔ میرے نبی کی گزارش پہ زمین جو حرکت کر رہی تھی وہ رک گئی۔ جی ہاں،
اللہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ زمین پہ رکھنے سے، جس کے اندر حرکت آ گئی تھی، ہلنے لگی تھی، وہ زمین ہلنے سے رک گئی. یہ میرے نبی کی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں. آج اگر ہم اپنے ان گناہوں میں مست ہو جائیں، ہماری یہ جوان بیٹیاں برہنہ اور فحاشیت اور عریانیت کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی رہیں، اور باپ یہ سوچتا رہے یہ اس کی زندگی ہے، بھائی یہ سوچتا رہے یہ اس کی زندگی ہے، اسی طرح بھائی بھی اپنے غلط کاموں میں مگن ہے، مست ہے، گناہوں میں خلط ملت ہے. اب ادھر بہن بھی ادھر بھائی بھی، کیا ہوگا ذرا یاد کریں، ذرا اپنا خیال کریں. اگر اللہ رب ذوالجلال کی ذرا پکڑ آ جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا بھی ترقی کر لے، اگر میرا رب ذرا یوں کھینچ لے، میرا رب اگر یوں ذرا پکڑ لے، کوئی بچ نہیں پائے گا. نہ کوئی سائنسدان اپنے سائنس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، نہ کوئی ٹیکنالوجسٹ نہ اپنے آپ کو بچا پائے گا. بڑی سی بڑی طاقت رکھنے والا، بڑی سی بڑی دولت رکھنے والا، بڑی سی بڑی کاریں اور بہت زیادہ جائیداد، مال، دولت سب رکھنے والا تہس نہس ہو کے پکارتا رہے گا، کوئی ہے مجھے سہارا دینے والا، کوئی ہے مجھے بچانے والا. وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اس لیے یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور ہم اپنی چیزوں کا جائزہ لینے کا. احادیث میں کیا باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ واقعات کن وجوہات کی بنا پر رونما ہوتی ہیں. کیا ہم نے کبھی اس طرف نظر ڈالی ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح دیر سے اٹھ کے شام تک اپنے کاموں میں مگن، پھر رات دیر تک گپ شپ اور ہوٹلوں میں وقت گزاری، اور اس کے بعد جا کے ہم سو گئے. ذرا ہم دیکھیں احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ذکر کیا ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے. ایک صحابی اماں عائشہ سے جا کے سوال کرنے لگے، اماں ذرا ذکر کریں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا بیان کیا، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں. اماں عائشہ نے کچھ باتیں ذکر کی اور دوسرے صحابیوں نے بھی الگ الگ باتوں کو ذکر کیا ہے. اجمالی طور پر آپ کے سامنے مختصر انداز میں ان باتوں کو ذکر کرنا چاہوں گا. اور اگر یہ حالات آئے احادیث میں ہمیں کن باتوں کے کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے، ذرا اس پر بھی ہم نظر ڈال لیں، اور ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. یا یہ ہے کہ ہم یوں دیکھتے رہیں کہ وہ وہاں ہوا ہے، ہونے دیجئے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ سوچ کے ہم یہاں رہ جائیں تو ہم پر کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہم کس طرح کی زندگی گزار لیں گے. ذرا اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے. احادیث پر ہم غور کریں گے، ذرا پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیثوں کے ذریعے امت کو یہ متنبہ کیا کہ زمین پر جب زنا زیادہ ہو جائے، یہ زلزلے نکل پڑتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال زمین میں حرکت دینے لگتے ہیں. اور اسی طرح جب اولاد اپنی ماں کی نافرمانی شروع کر دے، ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دے، تو یہ زلزلے آنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شراب پینا عام ہو جائے، شراب کو عیب نہ سمجھنے لگے، شراب کی حرمت کو ختم کر دیں. چلے یہ بھی یہ جوس ہے، اگر پی لیں تو کیا ہوگا، ہم جوس پی رہے ہیں، نام بدل کے شراب پینے لگ جائیں. تو اللہ رب ذوالجلال اس طرح کی چیزوں کو بندوں پہ چھوڑتے ہیں. چھوٹ دے کے رکھا ہے، بیٹا ذرا دیکھ لے، زندگی گزار لے. یہ مت سمجھ جانا کہ یہ ساری زندگی میری ہے، یہ دولت میری ہے. اللہ رب ذوالجلال چھوڑتے ہیں. ہاں اسی طرح اگر سود کو ہم حلال سمجھنے لگ جائیں، اللہ رب ذوالجلال ایسی سزائیں ہمارے لیے دے کے چھوڑتے ہیں. قوم سمود ہے، اسی طرح قوم لوط ہے، حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ قوم جو گزری ہے، انہوں نے اسی طرح کے مختلف گناہوں میں مبتلا تھے.
قرآن مجید میں ان کی مثالوں کو ذکر کیا، ان کے واقعات کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے آنے والی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ دیکھیں یہ قومیں جو گزری ہیں، یہ آپ ان کو واقعات سمجھ کے مت پڑھ لینا، بلکہ قرآن کی جو بات ہے یہ حق بات ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھدی للمتقین ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب میں قوم سمود کے واقعے کو ذکر کیا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے واقعات۔ جی ہاں، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ رب ذوالجلال نے کیسے ان کو ہلاک کیا۔ بہت ساری وہ قومیں جو گزری ہیں، زمین میں زلزلہ آیا اور آسمان میں چیخ و پکار، بجلیاں کڑکنے لگی، اور ان دو حرکتوں کی وجہ سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان برداشت کر نہیں پایا، ان کے دماغ پھٹ پڑے اور ان کا دل پھٹ پڑا اور یہ زمین بوست ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح تمہیں بھی اللہ برباد کر کے رکھ دیں گے، ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اپنی جوانی پہ اترانا نہیں ہے، اپنی عیش و عشرت کی زندگی پہ اترانا نہیں ہے، اور اپنی صحت پہ اترانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جب جا کر ہی ہم بچ پائیں گے، جب جا کر ہی اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ یہاں ہماری یہ بیٹیاں، جوان بیٹیاں نیم برہنہ ہو کے اپنے بدن کی نمائش کرنے لگ جائیں، اور کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین بوائے فرینڈز رکھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، اور یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پڑ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ حلال طریقے سے رشتہ قائم نہیں کرنا چاہا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے کیا آئے عذاب لے کے، اسے بھی جوان لڑکے سمجھ بیٹھے، اب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سوچنے لگے، ارے یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے سامنے میری قوم مجھے رسوا نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر دے، یہ سوچ رہے تھے۔ فرشتے بول پڑے، ارے لوط آپ نہ ڈریں، اس لیے کہ ہم اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، بتایا کہ یہ تمہاری قوم مسلسل گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ نے ایک لمبے زمانے تک انہیں چھوڑ کے رکھا کہ آؤ بدل لو اپنی زندگی، لیکن یہ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں پکڑا، بتا دیا کہ دیکھیے میری عبرتیں کیسی، میری سزائیں کیسی، میرا عذاب کیسا، انہیں دے کے بتا دیا، قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا۔ آج امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں، امت کی بہنیں، اور امت کے نوجوان بیٹے اور امت کے نوجوان بھائی اور ہمارے یہ دوست احباب اگر ان واقعات کو واقعات سمجھ کے رہ جائیں، وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ اسی طرح کی سزائیں ہم پر بھی مسلط کر دیں۔ اور یہ جو چیزیں ہوں گی اس لیے نہیں کہ ہم دیکھ کے مزہ لیں، جیسے کہ یہاں کچھ لڑائی ہو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں کل کے دن کہیں یہ لڑائی اسی طرح میں بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، چلیے بچاتے ہیں، نہیں لڑنے کے لیے موقع دیں، تماشا دیکھیں۔ یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو انسانیت کا درس دیا ہے، آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی انسانیت کا درس دینے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بتایا کہ یہ حالات جب آتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ جو واقعات اس وقت رونما ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باپ اپنی مری ہوئی بچی پہ ہاتھ رکھے درد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ میری بچی میرے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی، آج زمین بوس ہو کے یہاں مردہ پڑی ہے، کاش کہ اس کی جگہ میں چلا جاتا۔ اب یہاں جوان چھوٹی سی بچیاں
اب یہ اللہ نے ان کو زندگی دے دی، ابھی انہیں پتہ بھی نہیں کہ میری ماں بھی مجھ سے رخصت ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں۔ جنازے رکھے گئے ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں۔ یہ جو شہر ہے یہ شام کے قریب ترکی کا شہر ہے، 20 لاکھ آبادی کا شہر ہے۔ یہ آبادی کا شہر، یہاں بڑی بڑی اونچی عمارتیں، اونچی عمارتوں پہ لوگ ناز کر رہے تھے کہ میرا فلاں فلور پہ فلاٹ ہے، میری اتنی آستی ہے، اتنا گھر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دیکھ کے ہم مزہ لیں، یا یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو جب کھنگال کے دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں جس پر عمل کرنا میرے لیے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ واقعات ہوں ہم صدقہ و خیرات کرنا شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کے روپئے صدقہ و خیرات کریں، ہر شخص اپنی حیثیت کے برابر اگر 10 روپئے، 100 روپئے، 50 روپئے، جتنا ممکن ہو صدقہ و خیرات کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کہیں اللہ کا غضب ہم پہ نہ اتر جائے۔ یہ جو سائنسدان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک ہندوستان پہ بھی زلزلے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی ذرا سہمے رہیں اور تیاری کر کے رہیں، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا پتہ نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو اور ہم پر یہ مصیبتیں نہ آئیں، اللہ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم استغفار کثرت سے کریں۔ آپ پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اگر اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، جیسے ہی آپ کے پاس فارغ وقت ہے پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ پڑھتے رہیں تاکہ اللہ ہماری اس معافی کو قبول فرمائے، تاکہ اللہ ہماری اس معافی کو قبول فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم عبادات میں منہمک ہو جائیں اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک دو تین دعاؤں کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی دعا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب تک ہم گناہوں میں مبتلا رہے، فلاں غلطی میں رہے، فلاں بدعمالی میں رہے۔ اے اللہ، اب ہم اپنے اس ظلم کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اے میرے رب، اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں اور آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے رب، رحم کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کریں۔ ایک اور دعا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک اور دعا ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم طلبہ تھے اور ہمارے بڑے حضرت ہمارے ساتھ رہ کے اس طرح کے واقعات پیش آتے یا قوم پہ یا مسلمانوں پہ مصیبت آتی تو طلبہ کو فجر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی جمع کر کے کہتے
کہ 40 پر 1 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں. شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گئے، اے میرے رب مجھ پر رحم کا معاملہ فرما اور میری مغفرت فرما دیجئے. دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہ اعمال ہیں جن اعمال کو ہمیں کرنا ہے، اور آگے کی آیتیں جو باقی رہ گئے ہیں انہیں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اللہ رب ذوالجلال جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اسے ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیں گے کہ یہ عمل کیا ہے، تاکہ ہم ان عملوں کو دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر روئے زمین پہ ہم نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہو، اللہ وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اس روئے زمین پہ ہم نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو اسے بھی ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. اس وقت اگر نہ پچھتاوا ہو، نہ ہمارے لیے پریشانی ہو، تو اس وجہ سے آج کا یہ وقت ہمارے لیے ملا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دعا کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں تاکہ اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ رب ذوالجلال ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. حاضرین، میں آپ سے یہ بات بالکل واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہزاروں بھائی اس وقت جو ہم سے رخصت ہو کے اپنی آخری منزل پہ پہنچ چکے ہیں، یہ جو ترکی میں اور شام میں اور اس طرح کے مختلف علاقوں میں جہاں جھٹکا لگا، زلزلہ اور زمین میں حرکت آئی اور زمین ہل گئی، اس کی وجہ سے کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں. ایک ماں ہماری، وہ ویڈیو بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی، باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا منگایا، کہا کہ میں باہر اس وقت نکلوں گی جب تک میرا سر نہ ڈھانک لوں، اس کے بعد ہی میں باہر نکلتی ہوں. اس وقت پر بھی انہوں نے اپنی حیا کی، اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے. میں ہماری ماؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زندگی ہماری زندگی ہے بس ادھر ادھر گھومتے رہیں، کبھی کسی مندر پہ پہنچ کے وہاں جا کے تاگا ڈال لیں اپنے بچوں کے لیے اور یہ شرکیہ کام کرتے رہیں اور اللہ ہمیں چھوڑ کے رکھ دے گا. نہیں میری مائیں، کہ آپ برقع پہن کے کسی مندر پہ جا کے کھڑے ہوں اور ہمارے لیے اس سے بڑی شرم کی کوئی اور بات نہیں ہوگی. اس لیے میں اپنی ماؤں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ اگر مندروں پہ پہنچ کے اور وہاں جا کے ان سے اپنے بچوں کے لیے تاگا باندھتے ہو، اس کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. جی ہاں، ہماری وہ مائیں جن کے بچے بیمار ہو گئے یا انتقال کر گئے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کیا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کی دعاؤں کو سنا. اب آپ ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، آپ بھی 2 رکعت پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کریں اپنے بیٹے کے لیے، دعا کریں بیوی اپنے شوہر کے لیے، دعا کریں بھائی بہن اپنے بھائی کے لیے کہ جی ہاں یہ گیا ہے، اس کے لیے اللہ خیر کے فیصلے کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کی کمائی میں برکت دے. ایک طرف آپ دعا کریں مصلی بچھا کے، ایک طرف یہاں آئے آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا یہاں کام کرے، اللہ اس کے کام میں برکت دے دے. یہ نہیں کہ ہم شرکیہ کام کرتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں اور ہمارے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے. ہماری بیٹیاں ننگا ناچنے کے لیے باروں میں بھی جائیں اور شراب بھی پیتی رہیں اور غیر غلط کام کرتے رہیں اور ہم مسلمان ہو کے خاموش رہ جائیں اور ہم یہاں یہ کہہ کے رہ جائیں وہ بیٹی ہے، اب وہ آزاد ہے، بڑی ہو گئی ہے، اب کہاں میں اس کی زندگی میں کہاں آؤں، نہیں چھوڑ دوں. اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے سوال کرے گا.
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہاں تیاری کر لیں، اس لیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری موت کے آنے سے پہلے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے۔ کیا ماں، کیا بیٹی، کیا بہن، کیا بھائی، کیا دوست، کیا رشتہ دار، سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جو شریعت مطہرہ ہمارے لیے عطا کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اپنی زندگی نبی کے اعمال پر گزارنے والے بن جائیں، غیر غلط کاموں سے ہم بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ محترم حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارے جو یہاں چل رہے ہیں، جامع مسجد ٹرسٹ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بچیاں ہماری قوم کے ہوں، خاص طور پر یہ یہاں آئیں، صرف تعلیم حاصل کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اپنے دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کے زیر سایہ ہماری ان بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، ہمارے ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، تاکہ اللہ کے اس گھر کا ڈر ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، اللہ کے گھر کی عظمتیں ان کے دلوں میں آئے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائے۔ بچپن میں خاص طور پر 8ویں 9ویں 10ویں عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، 11ویں 12ویں، یہ وہ عمر ہے جہاں شیطان بہت زیادہ غیر غلط کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے بہک نہ جائیں، نشے کے عادی نہ ہو جائیں، اور غیر غلط جوڑوں میں نہ چلے جائیں، اور اپنی زندگی برباد نہ کر لیں، جوانی برباد نہ کر لیں۔ اس وجہ سے اللہ کے اس گھر کے زیر سایہ یہاں تعلیم کا نظام کیا گیا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی لائیں، لا کر داخلہ کروائیں، پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے تعلیم بھی حاصل کریں اور اخلاق کی زیور سے بھی آراستہ ہو جاویں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ان کاموں میں بن مٹھیاں آپ کا تعاون جاری ہے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جسے میرے نبی نے کیا تھا، اسے ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ مسجد میں اعلان کرتے اور حضرات صحابہ متوجہ ہوتے، اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے میرے رب یہ ضرورتیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں کو، صحابہ کے دلوں کو متوجہ فرماتے، اور صحابہ اس کام کو کر گزرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے بھی یہاں دعا کیا تھا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کے کھانے کا نظام بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کچھ نوجوان ساتھی یہاں میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا کتنا راشن ہونا ہے، لکھ کر دیجئے، ہم سارے دوست احباب مل کر اس راشن کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اللہ کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال بندوں کے دلوں میں یہ شوق پیدا کرتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کے کھانے پینے کا نظام ہم بناتے ہیں، اسی طرح مہمانان رسول کے کھانے پینے کا نظام ہم بناتے ہیں، تاکہ یہ پڑھنے والے بچے سکون کے ساتھ کھائیں پئیں اور قال اللہ اور قال الرسول کو پڑھیں سمجھیں، اور یہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے والے بن جائیں۔ اس مقصد سے ہمارے یہ احباب آئے، آ کر ماشاءاللہ تعاون کیا۔ اللہ ان کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے۔ کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، کون کیا، کس نے کیا، بس لائے کہ دوست احباب مل کے یہ سارا نظام جو کچھ اس وقت چاہیے وہ ہم لا کر آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ ٹرسٹ نے بھی ان کو اجازت دے دی کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لا کے پہنچا دے، اتنا کافی ہوگا۔ میں ہمارے ان تمام ساتھیوں کا
دوست احباب کا بہت بہت قوم کی طرف سے، جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے، میری جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ جب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری باتیں ہمیں یاد آتی ہیں کہ جب کوئی چیز ضرورت پیش آ جاتی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں پہنچتے، صحابہ کے سامنے اعلان کرتے۔ وہ زمانہ اتنی وسعت کا زمانہ نہیں تھا، اتنا مال بھی نہیں تھا، باوجود اس کے قسم پرسی ہونے کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کبھی حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جاتے، تو کبھی کوئی اور صحابی یا میرے اللہ، وہ آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ خود کی حالت پتلی ہو لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ چلیے میں ایسا ہوں، ہونے دو، لیکن یہ نبی کا مہمان ہے، یہ نبی کا مہمان ہے، یہ کھا لے، یہ پی لے، اس کا پیٹ بھر جائے۔ کیا اخلاق تھے حضرات صحابہ کے! یہی اخلاق ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جن احباب نے بھی ماشاءاللہ ہمارے غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کی کمائیوں میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، ان تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرمائے۔ اس وقت ترکی اور شام میں جتنے ہمارے بھائی ہم سے رخصت ہو کے، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا جوان بچیاں ہوں یا ہماری خواتین ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں، جو شہید ہو کے اپنی قبر میں پہنچ گئے ہیں، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی خوب مغفرت فرمائے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ تمام نوجوان جو اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمان کا دل رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، اور تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔